بنی صدر کے برخاست ہوتے ساتھ ہی اس کے حامی گروہوں نے انقلابی عوام کے ساتھ مسلح تصادم شروع کر دیا۔ تحریک آزادی، جبہہ ملی، مجاہدان خلق کے تحت چلنے والے اخباروں نیز بنی صدر کے ماتحت جاری ہونے والے روزنامہ جمہوری اسلامی نے انقلابی رہنماؤں کے خلاف اپنی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، اور اس میں حزب جمہوری اسلامی کے سربراہ آقائے بہشتی کو خاص طور سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب آقائے خامنائی اور ان کے دوست مساجد و امام بارگاہوں میں تقریر کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقابلے کا بہترین طریقہ ذمہ داریوں کی تقسیم اور ان کا بیان کرنا ہے۔ انقلاب سے پہلے اور بعد میں بھی آقائے خامنائی محافظین کے بغیر ہی سڑکوں پر چلتے پھرتے تھے، تاکہ لوگ جان لیں کہ جب انقلاب کامیاب ہوا تو اس کے عہدیداروں کے پاس محافظ نہ تھے، اور یہ ناقابل یقین بات تھی۔ ایک رات 11 بجے تک ہم حزب کے دفتر پہ بیٹھے تھے۔ آقائے خامنئی بھی وہاں تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ محافظ کے بغیر ہی دفتر سے باہر چلے گئے۔ میں اس زمانے میں انقلابی گارڈ میں شامل تھا اور میرے پاس 9 ملی میٹری پستول ہوا کرتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ محافظ کے بغیر ہی دفتر سے باہر جا رہے ہیں، میں خفیہ طور پر ان کے پیچھے چلا گیا۔ اس زمانے میں ابھی ٹارگٹ کلنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے ڈر تھا، اس لیے میں نے ان کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ پھر میں گھر واپس آ گیا۔ 26 جون 1981 بنی صدر کو عہدے سے برخاست ہوئے 6 دن گزر چکے تھے۔ اس موقع پر کوشش کی گئی کہ آقائے خامنائی کا قتل کر دیا جائے۔ اس دن آقائے خامنائی ڈائز کے سامنے کھڑے لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ تقریر کے دوران مائک تبدیل کیا گیا اور ان کے سامنے ڈائز پر رکھ دیا گیا۔ سب نے سمجھا کہ یہ مسجد کا ہی مائک ہے۔ کچھ ہی منٹ بعد ایک زوردار دھماکے سے مسجد لرز اٹھی۔ امیر المومنین کے دور میں بھی عورت نہ صرف عربوں میں بلکہ تمام انسانی معاشروں میں مظلوم تھی۔ نہ اسے پڑھنے دیتے تھے، نہ ہی ایسی محفل میں آنے دیتے تھے جہاں وہ سیاسی مسائل سے آگاہی حاصل کر سکے۔ یہ ناممکن تھا کہ دوسرے میدانوں میں اکبر، اللہ اکبر۔ من وقتی که بم منفجر شد تو اون مسجدی که من بودم، جس مسجد میں میں تھا جب وہاں بم دھماکہ ہوا تو اس وقت جب پہلی مرتبہ میں زمین پر گرا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے کہ جو میں گر گیا ہوں۔ پھر جب میں پوری طرح بے ہوش ہو گیا اور کچھ دنوں بعد مجھے ہوش آیا، اس دوران 3 مرتبہ قدرے ہوش میں آیا تھا اور ہر مرتبہ ایک الگ احساس تھا۔ یہ ایسی حالت تھی کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ان میں سے ایک یہ تھا جسے میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں مر رہا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ موت بالکل میرے سامنے ہے۔ میں عالم برزخ کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ خلاصے کے طور پر اگر میں ایک جملے میں کہوں تو میں محسوس کر رہا تھا کہ اس حالت میں سوائے خدا کے کوئی میرے قریب نہیں ہے، جہاں انسان ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، اور میں نے اس وقت اس تنہائی اور کٹ جانے کا احساس کیا۔
خداوند کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کی کہ میرے پروردگار تم دیکھ رہے ہو کہ میرے ہاتھ کس قدر خالی ہیں اور میں کتنا زیادہ محتاج ہوں. اگر فضل و کرم کرو تو ٹھیک، ورنہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا. میری مراد مرنا نہ تھی بلکہ سعادت کی وادی سے چلے جانا تھی. اس کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گیا. مجھے کسی بات کی خبر نہ رہی. مردن نبودم، رفتن از وادی سعادت. بعد دیگه بیهوش شدم، نفهمیدم چیز. میں آپ کے لیے جو کچھ بیان کر رہا ہوں میں نے اپنے بھائی حسین جباری سے سنا ہے. وہ ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے انہیں گاڑی میں منتقل کیا جب آقائے خامنائی موت و حیات کی کشمکش میں تھے اور ان کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا. ڈاکٹر فاضل جو آقائے خامنائی کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور معالجین کے سربراہ تھے، مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی اور دوران جنگ ایسے کسی مرد کو نہیں دیکھا جو اتنا شدید زخمی ہو اور وہ زندہ بچ جائے. ان کے پھیپھڑے خون سے بھرے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے اور سرخ ہو چکے تھے. ان کا سینہ اور اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور مسلسل خون لگائے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. چونکہ ہمارا بیمار ایک اہم شخصیت تھا اس لیے ہم نے کوشش کی کہ انہیں زندہ رکھیں. جس ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں منتقل کیا گیا وہ تھوڑی ہی دیر میں خون سے بھر گیا تھا. گر وہ معالجین کے پہنچنے تک خون ہیلی کاپٹر کے دروازے سے بہنے لگا تھا. سید علی خامنائی سخت مجروح ہو گئے تھے. ان کے جسم کا دایاں حصہ بم کے ٹکڑوں سے بھر گیا تھا. ایک ٹکڑا حلق میں پھنسا ہوا تھا. سینے کا ایک حصہ جل چکا تھا. 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. کندھے اور سینے کی ہڈیاں چور ہو چکی تھیں. سید علی خامنائی کے آپریشن کے لیے خون کی 31 بوتلیں فوری درکار تھیں. اس خطرناک اور ناقابل یقین صورتحال کے باوجود وہ زندہ بچ گئے. معجزہ تھا، وہ زندہ بچ گئے. معالجین نے انہیں جلد ہی بتا دیا تھا کہ ان کا دایاں بازو پہلے کی طرح کام نہیں کر سکے گا. بازو کا اعصابی نظام جل کر ختم ہو گیا تھا. اگر 26 جون کو آقائے خامنائی بم دھماکے میں مارے جاتے، شہید ہو جاتے، یہ تو اسلام پسند لوگوں کی ثقافت اور ایمان کا ایک حصہ ہے. ان کے نام کے ساتھ شہید کا لفظ لگا دیا جاتا. شہید علی خامنائی. حزب جمہوریہ اسلامی کی روایت میں موت کی خواہش شہادت کے راستے پر ہوتی ہے. اس جملے کو آپ ان کے دروس اور جلسوں میں بہت سنیں گے اور پھر ان کے قائدین، ممتاز لوگوں اور سپہ سالاروں کی وصیت ناموں میں یہی بات آپ پڑھیں گے. نبوت، امامت اور ممتاز علماء کے بعد یہ مقدس ترین مقام ہے. بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ اسلامی تحریکیوں کے کارکنوں یا ان کے کسی قائد کی طرف سے یہ بات سنی جائے کہ وہ پروردگار کے حضور میں عوامی خدمت جاری رکھنے کی دعا کرے. خدایا ابھی میری روح قبض نہ فرما کیونکہ میں ابھی اس سعادت کے میدان کو نہیں چھوڑنا چاہتا. انقلاب اور تاریخ کے اس مشکل ترین مرحلے پر ایسی دعا حیران کن ہے. خامنائی موت کو سعادت تصور نہیں کرتے بلکہ اسے فرائض کی ادائیگی سے فرار تصور کرتے ہیں. جب انہیں ہوش آیا انہوں نے خداوند سے دعا کی کہ انہیں زندہ رکھے تاکہ روح اللہ اور ان کے دوستوں کے ہمراہ اس جہاد کو جاری رکھ سکے. خامنائی کی نظر میں حقیقی سعادت یہ نہیں کہ درجہ شہادت تک پہنچ جائیں بلکہ سخت و مشکل دور میں زندگی گزارنا سعادت ہے. پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی. ان کے مرید یوں ہی کہتے ہیں. وقتی از حادثه ترور 2 ماه پیش جب میں 2 مہینے پہلے ایک قاتلانہ حملے میں زندہ بچ گیا، میں نے محسوس کیا کہ پروردگار نے مجھے عظیم تر فرائض کی ادائیگی کے لیے محفوظ کیا ہے.
اسی وقت میں نے ارادہ کیا کہ اپنی باقی ماندہ اور دوبارہ ملنے والی زندگی کو مشکل اور دشوار راہوں میں استعمال کروں. در میدانهای دشوار و سخت خرج کنم. تو خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر بولا اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو؟ امتی که دارد رهبری خدابین کی شود اسیر جور جابران، ملتی که دارد مجلسی به آیین می شود رها ز فتنه ستمگران. رهبر باید مطیع یزدان باشد، مجلس باید سرای ایمان باشد. نجات انسان ز دام شیطان، سزد که شیوه وکیلان باشد. نجات انسان ز دام شیطان، سزد که شیوه وکیلان باشد. انقلاب کی فتح کے بعد پہلے ایوان نمائندگان کے انتخاب کے ساتھ ملکی صدر ابو الحسن بنی صدر کے ساتھ نئے اختلافات شروع ہو گئے، جن کا موضوع وزیر اعظم اور کابینہ کا انتخاب تھا۔ بنی صدر اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی انتخابی رقیب جماعت حزب جمہوری اسلامی، جس نے پارلیمان میں واضح اکثریت حاصل کر لی تھی، اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر بنی صدر نے احمد خمینی کا نام وزیر اعظم کے لیے پیش کیا تاکہ وہ رہبر انقلاب کے بیٹے کو منتخب کرنے کی مخالفت نہ کرنے والے اسلام پسندوں کو مشتعل کر سکے۔ اس موقع پر بنی صدر اکثریتی رائے کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے اور حزب جمہوری اسلامی کے رکن محمد رجائی کا نام سامنے آتا ہے، جو انقلاب کے بعد ایران کے دوسرے وزیر اعظم بنے۔ حمایتی ووٹ 153 ہیں، مخالف ووٹ 24 ہیں، جبکہ 19 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس بنا پر پارلیمان کی واضح اکثریت جناب رجائی کے نام پر متفق ہے۔
بنی صدر جان گیا کہ اس کی جانب سے جبہہ ملی، تحریک آزادی یا مجاہدین خلق میں کسی بھی مجوزہ نام کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ چیز باعث بنی کہ دو گروہوں کے درمیان تشکیل حکومت کے موضوع پر ایک نیا بحران جنم لیا۔ یہ بات عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مجھ سے اور میرے جیسے دسیوں نمائندوں سے جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے سوال کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ 8 ستمبر 1982 کو بنی صدر نے جناب رجائی اور حزب اسلامی کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہوئے شدید تنقید کی، ان کے نام کو بدنامی کا ایک داغ قرار دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اشتعال انگیز طریقہ کار عوام کے خلاف ہے۔ ایک اقلیتی گروہ کی مطلق العنان حکمرانی کے سامنے بند ماننا ضروری ہے، جس نے ہر جگہ اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، اور یہ گروہ چاہتا ہے کہ حکومت کو اپنے قبضے میں کر لے۔ وہ نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ خطرناک کھیل ہے، اور ممکن ہے ملک میں امریکہ سے وابستہ افراد کی حکمرانی کے لیے راہیں کھول دی جائیں۔ لہٰذا جو وزیر اس راستے پر چلنے والے ہوں گے میں ان کی حمایت نہیں کروں گا۔ جس حد تک وہ اسلام پسندوں کی حکمرانی سے خوفزدہ ہیں، ہم بھی اسی حد تک لبرل حکمرانی سے خوفزدہ ہیں۔ انقلاب کے بعد ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک لبرل شخص ہمارے ملک پر حکومت کرے، جس کی بنا پر انقلاب مکمل طور پر ختم ہو جائے یا حالات ایسے بن جائیں جو اسلامی روح سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، رہبر انقلاب اور شہداء کے نظریے سے متصادم ہوں۔ سید علی خامنائی، جو کہ جناب رجائی کے ساتھ ساواک کی جیل میں اکٹھے تھے، آقا خامنائی ایسے وزیر اعظم اور اسلامی انقلابی حکومت کی حمایت کر رہے تھے جن کا اصل مقصد نظام کو اسلامی بنانا تھا۔ ابھی ہمارے پاس ایک مسلمان اور انقلابی وزیر اعظم ہے جو حقیقت میں ایک زندہ شہید ہے۔ رجائی ہمارے شہیدوں کے ساتھ خونی، فکری اور قلبی تعلق رکھتا ہے۔ وہ خود ایک زندہ شہید ہے۔ ہم سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں کے اس صحیح انتخاب پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اس طرح اسلامی اور انقلابی نظریاتی کابینہ کا انتخاب کیا جائے۔ بہمین ترتیب اسلامی، انقلابی، مکتبی برگزیده بشود۔ بنی صدر چاہتا تھا کہ اس کے آس پاس موجود ہر شخص اس کی رائے کے مطابق چلتا رہے۔ اسی بنا پر رجائی بہشتی اور پارلیمان کے ساتھ اس کی مخالفت رہتی تھی۔ مثال کے طور پر اس کی طرف سے ہمارے تجویز کردہ افراد کو رد کرنے کی وجہ سے ہم نے کچھ عرصے تک وزیر امور خارجہ اور وزیر خزانہ کے بغیر ہی گزارا۔ وہ ایسے افراد کو چاہتا تھا کہ جو اس کے مطابق ہوں، اور شہید رجائی اس کے احکامات نہیں مانتے تھے۔ آخری لمحے تک بنی صدر نے وزراء کے ناموں پر رجائی کے ساتھ مخالفت جاری رکھی اور ان کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا۔ اس بنا پر نمائندگان کے ایوان نے نامکمل حکومت کی تشکیل پر ووٹ دے دیا، جسے ستمبر 1981 کو منظور کر لیا گیا۔ اس کے 12 دن بعد مسلط کردہ جنگ شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ پہلی خلیجی جنگ کے شروع ہونے کی وجوہات پر اختلاف رائے رکھتے ہیں، کیونکہ حملہ آور کو ہی گمنام کر دینا بھی ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ اپریل 1981 کو عراقی اسلامی تحریک کے بانی محمد باقر الصدر کی پھانسی پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ صدام حسین عراقی اسلامی حکومت کے قیام سے خوفزدہ تھا، جو بعض حکومت کا تختہ الٹ سکتی تھی، لہٰذا اس نے صدر خاندان کی اہم شخصیت، مرجع تقلید اور نظریہ ولایت فقیہ کے ایک بڑے حامی کو قتل کر دیا۔ ایسے شخص کو قتل کیا
جو واضح الفاظ میں ایرانی انقلاب اور اس کے قائد روح اللہ خمینی کی حمایت کرتا تھا، جنہوں نے باعث پارٹی کا ساتھ دینا حرام قرار دیا تھا۔ انیس سو 80 کی گرمیوں میں باعثی افواج نے ایرانی سرزمین پر حملہ کر دیا۔ 200 سے زائد جنگی اور بمبار طیاروں نے ایرانی ایئرپورٹس پر بمباری شروع کر دی۔ ایرانی فضائیہ کی قوت کو توڑنے کی خاطر یہ حملہ کیا گیا تاکہ اس کے بعد بری حملے کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ عراق کی بری فوج ایرانی سرزمین میں آگے تک پہنچ چکی تھی۔ باس حکومت نے اپنی اس جنگ کا نام صدامی قادسیہ رکھا تھا، جسے ایرانی انقلاب کے ادب میں مقدس دفاع کا نام دیا گیا۔ قادسیہ میں ان تمام خصوصیات جنہیں میں جانتا ہوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذیقار جنگ میں عراقیوں کے کردار کو آپ یقیناً جانتے ہیں۔ گزشتہ مسلمانوں نے ذیقار جنگ کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا ہے۔ اس جنگ میں عربوں کو ایرانیوں پر جرت بخشی۔ ہمیں امید ہے کہ امام کی نیک تمنائیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بجائے خود آمادہ باش، بائیں دیکھتے ہوئے پریڈ کے لیے تیار، پاؤں جماتے ہوئے ایک ایک کے فاصلے سے شروع کرو۔ باسیوں نے جنگ کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کیا تھا۔ انقلاب کے بعد ابھی ایران نے اپنے فوجی اور حفاظتی مراکز کو مکمل نہیں کیا تھا۔ ایرانی فوج کو شہنشاہی عناصر سے پاک کرنے کا کام ابھی باقی تھا۔ سپاہ اور بسیج کے ادارے ابھی ناتجربے کار اور نوخیز تھے، خاص طور سے کردستان میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ نبرد آزما تھے۔ فوجی حساب کتاب کرنے کے بعد ہم زیادہ تر جنگی حالات میں رہے ہیں۔ فوجی نقطہ نظر سے خراب ترین حالات میں اس جنگ کو ہمارے خلاف شروع کیا گیا ہے۔ انقلاب کی فتح کے بعد ہمارے سپاہیوں کی تعداد صرف 45% باقی رہ گئی ہے۔ میں نے شہر پاوے سے فاوند بندرگاہ تک کا حساب لگایا۔ میرے پاس موجود اعداد و شمار جنہیں ہم ہر محکمے کو دکھا سکتے ہیں کے مطابق اس 800 کلومیٹر فاصلے میں عراقی محاذ پر موجود ہمارے سپاہیوں کی کل تعداد 11,000 تھی۔ صوبہ خوزستان باسیوں کے حملے کا اصل محور تھا۔ خوزستان کے تیل سے مالا مال مرکز اہواز تک پہنچنا صدامی فوج کا اصل مقصد تھا۔ خوزستان کے شمال میں قرخہ پل تک یہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ اس وجہ سے دسفول، شوش اور اندمشق بھی خطرے میں تھے۔ مزید یہ کہ باسی خوزستان کے جنوب میں خرم شہر تک پہنچ گئے۔ ادھر مہران، دہلران اور نفت شہر بھی حملہ آوروں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ اسی طرح قصر شیرین اور سومار بھی ان کے قبضے میں تھا۔ دوسری جانب انقلاب مخالف مسلح گروہ کردستان اور مغربی آذربائیجان میں اپنی کارروائیاں کر رہے تھے۔ دسفول، اہواز وغیرہ سے مسلسل مرکز میں ٹیلی فون کالز آ رہی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں وسائل کی کمی ہے، افرادی قوت اور جنگی سامان کی کمی ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں، دسفول چلا جاؤں اور وہیں قیام کروں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ امام سے اجازت لیں۔ ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کہ میں چلا جاؤں۔ لہٰذا جمران گیا، کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، مرحوم چمران بھی بیٹھے تھے۔ میں نے امام خمینی سے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر میں جنگی علاقے میں چلا جاؤں تو میرے یہاں رہنے سے وہاں ہونا زیادہ مؤثر ہے۔ آپ اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں چلا جاؤں۔
امام نے بلا تعمل فوری کہا، ہاں ہاں آپ چلے جائیں۔ یعنی اس کے برعکس جو ہم سوچ رہے تھے کہ امام کہیں گے نہیں ایسا ہے نہیں ویسا ہے، بغیر کسی سوال جواب کے کہتے ہیں ہاں ہاں جائیں۔ جب امام نے مجھے کہا آپ چلے جائیں، میں بہت خوش ہوا۔ اتنے میں مرحوم چمران بولے، آقا مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی ان کے ہمراہ جاؤں گا۔ کہنے لگے آپ بھی جائیں۔ میں نے مرحوم چمران کی طرف دیکھا اور کہا تو پھر اٹھیں چلیں، کس چیز کا انتظار ہے، اٹھیں چلیں۔ ہم وہاں سے باہر آئے، ظہر سے پہلے کا وقت تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسی وقت سفر شروع کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، عصر تک ٹھہر جائیں۔ میں چونکہ اکیلا تھا اور کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا، لہٰذا میں سفر کے لیے تیار تھا، لیکن ان کے پاس کچھ افراد تھے۔ جب ہم نے سفر شروع کیا تو 60-70 لوگ ان کے ساتھ تیار تھے، جنہوں نے ان کے ہمراہ مشقیں اور تیاری کر رکھی تھیں، جنہیں مرحوم چمران اپنے ہمراہ لے جانا چاہتے تھے۔ انہیں اکٹھا کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ مجھ سے کہا آپ عصر تک انتظار کر لیں اور پھر دسفول کے بجائے اہواز جائیں گے، اہواز دسفول سے بہتر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بہتر جانتے تھے، ہر چیز سے آگاہ تھے، لہٰذا میں راضی ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ہی پہلی رات مرحوم چمران نے اپنے گروہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا ہم ابھی کارروائی کے لیے چلیں گے۔ میں نے پوچھا کون سی کارروائی؟ کہتے ہیں ٹینک شکار کرنے۔ میرے پاس بھی ایک کلاشنکوف تھی، میری اپنی ذاتی کلاشنکوف تھی، میرے پاس ہی تھی۔ میں نے پوچھا میں بھی آؤں؟ کہتے ہیں ہاں، اس میں کیا مسئلہ ہے، آپ بھی آ جائیں۔ میں نے اپنا امامہ، ابا و کبا وغیرہ کو ایک طرف رکھا۔ مجھے ایک پرانا ڈھیلا ڈھالا فوجی یونیفارم دیا گیا، میں نے وہ پہنا اور رات کے اندھیرے میں ان کے ہمراہ چل پڑا۔ مسلح جنگ کے دوران اور ابتدائی مہینوں میں میرے خیال میں شہریور کا مہینہ تھا۔ اہواز شہر کے قریب تہابان میں شہید چمران کی سربراہی میں مخالفین کے ساتھ اسٹریٹ وار کے لیے منصوبہ بندی کرنے والے گروہ کے ہمراہ تھا۔ آقائے خامنائی نے محاذ جنگ پر موجودگی کے دوران کنٹرول روم میں اپنا ایک دفتر بنا لیا تھا۔ ایک رات میں 5 افراد کے ساتھ علاقے کی شناسائی کے لیے باہر نکلا۔ ہم گھنے درختوں میں پہنچے۔ نہر کی دوسری جانب سے ہم نے اچانک ایک آواز سنی۔ ہم کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ہم نے خیال کیا کہ وہاں دشمن ہے۔ اس طرف والوں نے بھی یہی خیال کیا کہ ہم دشمن ہیں۔ ہم نے فوراً درختوں کی اوٹ میں پناہ لی اور فائرنگ کے لیے پوزیشن لے لی۔ اسی لمحے ہمیں معلوم ہوا کہ دوسری طرف آقائے خامنائی ہیں۔ وہ ہم سے پہلے ایک گروہ کے ہمراہ شناسائی کے لیے نکلے تھے۔ البتہ یہ جگہ شناسائی کے لیے مناسب نہیں تھی۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ علاقہ دشمن کے قبضے میں ہے یا نہیں۔ اس کے باوجود ہم سے پہلے ہی ایک گروہ کے ہمراہ شناسائی کے لیے نکل آئے تھے۔ آقائے خامنائی اور چمران کا یہ اقدام باعث بنا کہ شہریوں کے رابطے کے لیے ایک جنگی مرکز بنا دیا جائے۔ انقلاب مخالف گروہوں کے ساتھ جنگ کا سپہ سالار مصطفیٰ چمران تھے۔ فوجی مرکزی علاقے میں موجودگی کے دوران وہ ان کے گروہوں سے لڑتے رہتے تھے۔ سید علی خامنائی اگلے مورچوں پر کئی مہینے تک چمران کے فوجی دستے کے ہمراہ جنگ کرتے رہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنے کام کو 3 نکات پر مرکوز کیا: نوخیز سپاہ کے لیے منظم فوجی دستوں اور اسلحے کی ترسیل کا نظام بنانا، فوج کو شہنشاہی ہونے کے بہانے سے ختم کرنے کے نعرے کی مخالفت، فوج اور سپاہ کے درمیان ہم آہنگی کو بڑھانا۔ میرے پاس اس دور کی بہت سی تلخ یادیں ہیں۔ البتہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں سپاہ میں ضروری نظم نہ تھا۔ آج آپ جس سپاہ کو دیکھتے ہیں 1980 کی سپاہ کے ساتھ ایک جیسا نہیں کہا جا سکتا کہ جسے ہم کہیں پہلے چھوٹا ادارہ تھا اب بڑا ادارہ بن گیا ہے، یا ان دنوں میں سپاہ کمزور تھی اور اب طاقتور ہو گئی ہے۔ نہیں، بالکل یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اس دور میں سپاہ ایک تربیت یافتہ عسکری فوج نہ تھی، جنگ کے لیے آمادہ نہ تھی، اس کے ادارے نہیں تھے۔ پہلی مرتبہ ہم اہواز میں بیٹھے اور سپاہ کا ایک اندرونی انتظامی ڈھانچہ بنایا۔ میں اس اجلاس میں شریک تھا۔ میں نے وہاں کچھ سوال کیے۔ در حقیقت میرے سوال کچھ تجاویز تھی۔ کاغذ پر میں نے اپنے سوالوں کی جگہ تجاویز لکھا، ظاہر میں سوال اور باطن میں تجویز۔ وہاں میں کچھ عنوانات کو سامنے لایا۔ ان کا خلاصہ یہ تھا
کہ سپاہ کیوں انتظامی ڈھانچہ نہیں بنا رہی، کیوں عسکری درجہ بندی نہیں کر رہی۔ ان دنوں ہماری سوچ یہاں تک نہیں تھی کہ سپاہ لشکر بھی بنا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ ایک عسکری گروہ تک سوچ تھی۔ بائیں بازو کی جماعتوں نے جنگ کے دوران فوج کو ختم کرنے کا نعرہ لگایا، اس الزام میں کہ یہ شاہی فوج اور ملک کے لیے خطرناک ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آقا خامنائی نے سپاہ میں امام کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے فوج ختم کر دینے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ آپ نے سرکاری فوج اور نئی نو آموز سپاہ کو آپس میں ہم آہنگ کرنے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے اور آگے بڑھے۔ وہ افسر جو میرے پاس آتا ہے اور روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، التماس کرتا ہے کہ مجھے رات کے حملے میں ساتھ لے جائیں، شاید میں بھی شہید ہو جاؤں، وہ اسی فوج کا افسر ہے۔ میں کئی اجلاسوں میں شریک تھا جہاں میں نے خود مشاہدہ کیا کہ آقا خامنائی نے کس طرح فوج اور سپاہ کے افسران کو ایک ہی کمرے میں اکٹھا کر رکھا تھا۔ وہ دونوں سے کہہ رہے تھے کہ مختلف کارروائیوں کے لیے نقشے تیار کریں، پھر آپ دفاعی کونسل کے رکن اور سپاہ میں امام خمینی کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے اپنے احکامات صادر کرتے تھے۔ آپ بہترین نقشے کا انتخاب کرتے اور پھر اس پر منصوبہ بندی کرتے، جو کہ فوج اور سپاہ کے درمیان اچھے روابط پنپنے کا باعث بنا۔ دو طرف کے افراد اپنی مرضی اور خوشی سے آقا خامنائی کی پیروی کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ کہا، ہمیں فوج کی ضرورت ہے۔ آپ نے فوج اور سپاہ دونوں کو یکساں طور پر مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ اس عرصے میں آقا خامنائی نے تہران سے دوری اختیار نہیں کی اور پہلے کی طرح امام جمعہ اور ترجمان انقلاب کے فرائض انجام دیتے رہے۔ شاید پہلی مرتبہ تھا کہ میں محاذ جنگ سے واپس آیا اور سیدھا امام کی خدمت میں چلا گیا۔ میں دروازے پر بوٹوں کے تسمے کھول رہا تھا تو امام کھڑکی سے میری حالت دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوجی لباس کے اوپر عبا پہن رکھی تھی۔ میں امام کے قریب پہنچا اور دست بوسی کی۔ امام نے خود ہی کہا، ایک وقت میں آپ کا یہ لباس ادب و اخلاق کے خلاف تھا، لیکن ابھی الحمدللہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے سوچا امام خوش ہیں۔ میرے دل میں کسی حد تک شک و شبہ تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اہواز میں عالم دین والا لباس تبدیل کیا اور فوجی لباس پہنا، اس وقت بھی میرے ذہن میں تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ مسکرائے اور مہربانی کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خوش اور راضی ہیں۔ ایران کی طرف سے جنگ شروع کرنے سے پہلے آقا خامنائی اور اسلام پسندوں نے کوشش کی کہ سارے اختیارات بنی صدر کو دے دیے جائیں تاکہ وہ دو گروہوں کے درمیان ہر طرح کے سیاسی اختلاف سے دور رہتے ہوئے جنگ کی قیادت کرے۔ میں سید بنی صدر کو ایک ہی نصیحت کروں گا اور یہی سب کا مقصد ہونا چاہیے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ سب سے واضح اقدام بنی صدر کو مسلح افواج کی قیادت کرنے کا پورا اختیار دینا ہے۔ ما در دو جلسه پیاپی و ساعات طولانی ہم نے یکے بعد دیگرے دو نشستوں میں کئی گھنٹے طویل گفتگو کی، جس میں آقائے ڈاکٹر بہشتی، آقائے ڈاکٹر باہنر، آقائے موسوی اردبیلی، آقائے احمد خمینی شامل تھے۔ ہم نے اس معاملے کے تمام پہلوؤں کو پرکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ موجودہ صورتحال ہمارے سیاسی مسائل سے الگ نہیں ہے۔ اس میں فیصلے کرنے کے لیے 100% ہم آہنگی بے حد ضروری ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ملکی صدر کو سونپی جائے۔ امام نے موافقت کر دی ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ہماری نظر میں مسلح افواج کے انتظامی معاملات ٹھیک رکھنے کی خاطر موجودہ نازک حالات اور انقلاب کے تحفظ میں یہ بہترین فیصلہ تھا۔
برای اداره نیروهای مسلح. بازرگان کی حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد وزارت دفاع کا قلمدان آقا خامنائی کے حوالے کیا گیا، لیکن انہوں نے بنی صدر کی صدارت کے فوراً بعد یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ کسی مخالفت کے بغیر بنی صدر کو کھلا میدان دیا جائے۔ میں نے استعفیٰ لکھ دیا اور جناب بنی صدر نے میرے استعفے کا خیر مقدم کیا، اور میں نے فروری کے شروع میں پہلی یا دوسری تاریخ تھی کہ وزارت دفاع کا عہدہ چھوڑ دیا۔ ستمبر 1980 تا جون 1981 بنی صدر کے معزول ہونے تک یعنی 10 مہینے تک بنی صدر ایرانی مسلح افواج کا سربراہ تھا۔ اس دوران امام آقا خامنائی کو دفاع کونسل اور سپاہ میں اپنا نمائندہ تقرر کرتے ہیں۔ اس عرصے میں آقا خامنائی محاذ جنگ پر ناظر کی حیثیت سے موجود تھے۔ نمائندہ امام اور امام جمعہ تہران کے عنوان سے ان کی روحانی موجودگی انہیں واقعات پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ایرانی محاذ پر ابتدائی مہینوں میں جنگ کا جواب صرف بنی صدر کے دستخط سے ہی ممکن تھا۔ آبادان باسیوں کے محاصرے میں ہے۔ سپاہیوں اور لوگوں میں سے بچ جانے والے افراد نے گھروں کے آس پاس بنائے گئے مورچوں اور کھودی گئی خندقوں میں پناہ لینا شروع کر دی ہے۔ یہ ہے آبادان، قومی ریڈیو ایران میں اسلامی جمہوریہ کی آواز۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ کے شہر کو دشمن کے قبضے کا شدید خطرہ ہے۔ دشمن کے ٹینک 7ویں اور 12ویں ٹرمینل پل سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیار رہیں اور سارے دفاعی ذرائع جیسے بندوقوں، پیٹرول بموں اور دستی بموں کے ساتھ آبادان شہر کے انقلابی و باعزت دفاع کے لیے تیار رہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آبادان۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آبادان۔ ایرانی فوج اپنے پہلے فوجی حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ سید علی خامنائی اگلے مورچوں پر چلے جاتے ہیں تاکہ نزدیک سے اس حملے پر ناظر رہیں۔ ہمارے ایک برادر رحیم صفوی نے ایک نقشہ تیار کیا اور اسے ہمارے پاس 10 پھول لائے۔ بنی صدر اور جو آس پاس تھے وہ سپاہ کی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے۔ عمل کرنا تو بات کی بات ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ابھی بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، کچھ نہیں جانتے، تجربے کار نہیں ہیں۔ ان باتوں کو انہوں نے رٹا ہوا تھا، لہٰذا پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سید رحیم میرے پاس آیا، میں نے ایک ایسا سلسلہ کیا کہ وہ ہماری میٹنگ میں آ گیا، یعنی برادر رحیم اس نقشے کو لے کر آ گیا۔ وہاں اس نے بتایا کہ اگر ہمارے پاس اس قدر افرادی قوت ہو تو ہم آبادان کے محاصرے کو توڑ دیں۔ بہرحال اس بات کو سنجیدہ نہ لیا گیا۔ 15 اکتوبر 1980 کو ایرانی فوج نے آبادان کا محاصرہ کرنے والی باسی فوج پر اپنے پہلے حملے کا آغاز کیا۔ بنی صدر نے سپاہ کو ٹینکوں اور بمبار کے ساتھ لڑی جانے والی کسی بھی لڑائی میں شامل نہ کیا۔ ایرانی ٹینکوں کی پیش قدمی کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوا اور ابھی ٹینک اپنی سرحد سے 1 کلومیٹر بھی آگے نہ بڑھے تھے کہ باسی جال میں پھنس گئے۔ عراقی اینٹی ٹینک دفاعی ہتھیاروں نے یکے بعد دیگرے ان کا شکار کر لیا۔ آقا خامنائی اگلے مورچوں پر پہنچے اور خود جنگ کے مناظر کو دیکھا۔ ہم سب 10 پھول میں تھے، میں، آقائے ہاشمی رفسنجانی اور شہید رجائی، نیز دفاعی کونسل کے بعض اراکین، ہم سب 10 پھول میں تھے۔ کہا گیا کہ سپاہ کے 2 لوگوں کو آپ سے کام ہے۔ 10 پھول کا سپاہ سالار اور ایک دوسرا شخص، میں نے ان سے کہا کہ وہ ان کو آنے دیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔
آئے اور غمگین لہجے میں کہا، ہم شکست کھا چکے ہیں۔ ہم تینوں میں سے کسی نے بھی ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ ہم نے یقین سے کہا، آپ لوگ بدگمان ہیں، آپ فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا نہیں چاہتے، آپ اپنے کمانڈروں کے احکامات کو مانیں، بدگمانی چھوڑیں۔ ان دونوں نے کہا، ایسا نہیں ہے، ابھی تو ہم شکست کھا چکے ہیں، ہماری فوج عقب نشینی کر رہی ہے، ہمارا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، بڑی تعداد میں ہمارے ٹینک تباہ ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، نیز یہ کہ عصر تک سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ آگاہ رہیں۔ بنی صدر اپنے حزب جمہوری اسلامی کے ساتھ سیاسی اختلافات کو میدان جنگ تک لے آیا۔ وہ سپاہ کو علماء دین کی فوج کے طور پر دیکھتا تھا جو اس کے مخالف ہے۔ ابو الحسن بنی صدر نے مسلح افواج کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے سپاہ کو اسلحے سے لیس نہ کرنے اور بھاری اسلحے جیسے توپ اور مارٹر گولے وغیرہ نہ دینے کے احکامات فوج کو جاری کیے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب ہم جنگ میں داخل ہوئے اور آباد ان محاصرے میں تھا، ہمارے پاس کوئی گولہ نہیں تھا کہ جو ہم دشمن پر فائر کر سکتے۔ اور جب میں ان باتوں کو یاد کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے تھے۔ دشمن اپنے ٹینکوں کے ساتھ ہم سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور ہم بندوقوں کے ساتھ اس سے جنگ کر رہے تھے۔ کبھی تو ہمارے پاس گولیاں بھی ختم ہو جاتی تھیں۔ بنی صدر کو مسلح افواج کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسلحہ اور افرادی قوت بھیجنی چاہیے تھی۔ اگر خطرات کے پیش نظر امداد پہنچنے کے راستے بند تھے تو کم سے کم مجاہدین کی حمایت میں کچھ تو کرتا۔ وہ ہمارے لیے کھانا اور اسلحہ بھیج سکتا تھا، لیکن ہم کئی دن تک خشک روٹی کھاتے تھے۔ بنی صدر ہماری صورتحال کو بہتر بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اگر حقیقت میں ہمارے پاس کچھ جنگی ہتھیار ہوتے، کچھ مارٹن گولے ہوتے تو صورتحال اور ہوتی۔ ہمارے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں ایسی چیزیں دیں تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دشمن ہم سے 300 اور 500 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم ان ہتھیاروں سے فائدہ اٹھا سکیں، بدقسمتی سے وہ ہمیں ہتھیار فراہم نہیں کر رہے۔ سپاہ میں ہمارے برادران کی یہ درخواست ہے اور انہوں نے جو کچھ کہا میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکام سے پوچھیں ہمیں اسلحہ اور گولہ بارود کیوں نہیں ترسیل کیے جا رہے، کیا ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے یا ان کا خیال ہے کہ ہم حملہ کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ میں اس کی اصل وجہ تو نہیں جانتا، لیکن میں ان کی باتوں کو منتقل کروں گا۔ باسی فوج نے 2 شہروں آبادان اور خرم شہر کا محاصرہ تنگ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود محاصرے کے دوران سپاہ نے سخت مقابلہ کیا۔ بنی صدر کی سربراہی میں مسلح فوج کی طرف سے سپاہ کو افرادی قوت یا ہتھیاروں کی مدد نہیں کی گئی۔ سپاہ کے پاس افرادی قوت کی کمی تھی۔ فوج کے توپ خانے نے سپاہ کی جانب سے کسی علاقے کو آزاد کروانے یا حتی عقب نشینی کرنے میں بھی پشت پناہی نہیں کی تھی۔ بنی صدر چپ چاپ خرم شہر پر قبضہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ توپ خانے کی طرف سے پشت پناہی تو چھوڑ ہی دیں، اگر کبھی یہ کہا جاتا کہ سپاہ کے جوان آگے بڑھ رہے ہیں اور ایسے موقع پر فوج کا توپ خانہ ان کی پشت مضبوط کرے تو یہ بات کسی صورت قابل قبول نہ تھی۔ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ایک معجزہ شمار کیا جاتا تھا۔ اگر سپاہ کو 1-2 فوجی مارٹر گولے پھینکنے والے دے دیے جاتے تو یہ ایک غیر یقینی واقعہ تھا۔ ایک عزیز نے مجھ سے درخواست کی اور میں نے بھاگ دوڑ کر کے اس کی درخواست پر عمل درآمد شروع کروا دیا تو وہ پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہیں کچھ گولے مل گئے ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ اتنی بڑی جنگ میں صرف 4-5 گولوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا۔ رہبر انقلاب روح اللہ خمینی نے تمام مسلح افواج اور دوسرے سیاسی و انتظامی اداروں کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے دفاعی کونسل میں اپنے نمائندہ سید علی خامنائی کے ذریعے بنی صدر کو ایک خط لکھا۔ اس کا چھٹا نقطہ یہ ہے کہ آبادن اور خرم شہر کے معاملے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکام کی جانب سے سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں خود اس بارے میں فیصلہ کروں۔ مجھے ہر صورت اسلام اور اس قوم کو جواب دینا ہے۔ یہ عین امام کے ہی الفاظ ہیں۔
جو میں نے وہاں لکھ دیے تھے، اور پھر میں نے جناب بنی صدر کو ٹیلی گراف بھیجا۔ جناب بنی صدر نے اس کے جواب میں اسی شب ٹیلی گراف کیا۔ یہ جواب اگلی صبح مجھے موصول ہوا۔ انہوں نے اس میں بہت سخت لہجہ اپنایا تھا۔ ان کے ٹیلی گراف کی عبارت میرے پاس موجود ہے۔ یہ جو میں نے ان سے سوالات و اظہارات کیے تھے، اس سے وہ سخت پریشان اور غمزدہ ہوئے اور قرض خواہ کی طرح غصے میں تھے کہ آپ نے کیوں مجھے اس قسم کا ٹیلی گراف کیا ہے۔ محترم ناظرین، میں شہر خون یعنی خرم شہر سے بات کر رہا ہوں، وہ شہر جس کے بہادر شہریوں نے ہماری جانباز اور پاسدار سپاہ کے شانہ بشانہ اس ایرانی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا ہے۔ خرم شہر مسلح جنگ اور مقدس دفاع کے دنوں کی ایک نشانی ہے۔ ایرانی اس شہر کو خون سے رنگین شہر کہتے ہیں۔ اس زمین پر جانثاری کی ایسی داستانیں لکھی گئیں جو لوگوں کے ذہنوں میں کندہ ہو چکی ہیں۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہم خالی ہاتھ لڑ رہے تھے، خود میں بھی، کیونکہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں رومال گیلا کر کے زخمی سپاہیوں کے چہرے پہ ملتا رہتا تھا۔ ایک نوجوان کمانڈر میرے پاس آیا اور رونے لگا۔ وہ کہتا ہے، اے محمد، ہم کیا کریں؟ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے سپاہی مارے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، امام خمینی ہمارے ساتھ ہے، تم مطمئن رہو کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ 26 اکتوبر 1980 کو خرم شہر پر قبضہ ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام سناز ہے۔ کوئی پیغام نہیں دوگی؟ کس کے لیے؟ امام خمینی کے لیے۔ میرا امام کے لیے پیغام ہے کہ آپ پریشان نہ ہو اور غم نہ کریں، وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ جب ہم انہیں ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے۔ آپ اس طرح پریشان ہوں گے تو ہم بھی پریشان ہو جائیں گے۔ خرم شہر پر قبضہ اور جنوبی صوبے کی جانب باسی فوج کی پیش قدمی نے عوامی غم و غصے کو بڑھا دیا۔ 10,000 ایرانی جوانوں نے بسیج اور سپاہ کے مراکز میں اپنا نام لکھوایا۔ جنوبی تہران کے شہری جوک در جوک فوج میں شامل ہونے کے لیے باہر نکل آئے۔ سید علی خامنائی، جنہوں نے میدان جنگ نہیں چھوڑا تھا، خرم شہر کے قریب تازہ دم فوجیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، کیونکہ جنگ کی ابھی ابتدا تھی اور دشمن ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ ہر روز اہواز کے ہاتھ سے چلے جانے کا دھڑکا رہتا تھا۔ ہمارے پاس افرادی قوت بہت کم تھی اور ابھی سپاہ منظم نہیں تھی۔ سپاہ میں بریگیڈ یا پلاٹون وغیرہ کی انتظامی تقسیم نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں تھے جو مخصوص علاقوں میں کارروائیاں انجام دے رہے تھے۔ اس کے باوجود کہ آقائے خامنائی کے پاس متعدد عہدے تھے، لیکن وہ اکثر اوقات محاذ جنگ پر مجاہدین کے ساتھ ہوتے تھے اور اس سے لوگوں کے حوصلے بڑھتے تھے۔ سپاہی انہیں براہ راست دیکھتے تھے یا کبھی ان میں سے کسی کو معلوم ہوتا کہ وہ کل رات میرے دروازے پر تھے۔ اسی طرح وہ 100 سنگرد
شہر اور اس کے محاذ پر آئے تھے، دارخوین اور جنگی علاقوں میں بھی گئے۔ کاروائیوں اور جنگ کا علاقہ 200 کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا، اس لیے ان کی موجودگی کے بہت اچھے اور گہرے اثرات مرتب ہوتے تھے۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ سب کو دیکھ سکوں۔ توجہ کریں تاکہ میں کچھ باتیں کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں بھی کچھ تھے جن کی عمر 10-11 سال تھی، 13 سال بھی تھی، جبکہ حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ یہ کیا ہے؟ دو انسانوں کو سن و سال کے اعتبار سے دو غیر مساوی سطح پر ایک ہی میدان میں لے آئے تھے۔ سوائے ایمان اور خدا کے لیے اخلاص کے کچھ نہیں تھا۔ کوشش کریں کہ اس ایمان اور اخلاص کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ برادران جو یہاں جہاد اور جانثاری کر رہے ہیں، ان مشکل حالات، اس گرمی، دشمن کی مسلسل گولہ باری میں، وسائل کی کمی اور پریشانیوں کے ساتھ جو آپ گزارا کر رہے ہیں، اس کے عوض انشاءاللہ بہت جلد آپ فتح و کامرانی کا مشاہدہ کریں گے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ با پیروزی که خواهید دید به همین نزدیکی، سن 1981 کے پہلے ہفتے میں ایرانی فوج آبادان اور خرم شہر کا محاصرہ توڑنے کے لیے نصر حملے کا آغاز کرتی ہے۔ ابتدائی حملے میں پیش قدمی ہوئی، لیکن ایرانی فرنٹ لائن پر باسی فوج کے جوابی حملے کے وقت سپاہ کے ساتھ بغیر کسی ہم آہنگی کے آگے بڑھتے ہوئے پاسداروں کو عقب نشینی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں باسی فوج نے سپاہ پاسداران کے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیا اور سب نے جام شہادت نوش کیا۔ باسی فوج اپنی پیش قدمی جاری رکھتی ہے، یہاں تک کہ حویزہ شہر میں داخل ہو جاتی ہے۔ حویزہ شہر 5 جنوری 1982 کو دشمن کے قبضے میں چلا گیا۔ 18 نومبر 1980 کو بنی صدر نے امام کی خدمت میں جنگ روکنے کی درخواست کی تھی، لیکن امام خمینی نے انکار کر دیا۔ ہم امام خمینی کے پاس تھے۔ میں نے امام کی خدمت میں شکوہ کیا کہ ہماری اور دوسروں کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی، اور میں نے کہا یہ جناب جنگ کے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یعنی بنی صدر ہنگامہ آرائی کرنے لگا اور کہتا ہے مجھے ایرانی فوج کی 2500 سالہ تاریخ سے آگاہی ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، میں نے اس سے انکار نہیں کیا، آپ ایرانی فوج کی 2500 سالہ تاریخ کو جانتے ہیں، لیکن فوج کی موجودہ صورتحال اور اس کے کام سے متعلق آپ کو کچھ خبر نہیں ہے۔ سچ بھی یہی تھا، اسے جنگ کی خبریں دی جاتی، کچھ باتیں بتائی جاتی تو وہ رات میں بعض فوجی افسروں کو اکٹھا کر لیتا اور ان سے مشورہ کرتا، سب اپنی اپنی رپورٹس پیش کرتے، لیکن یہ ان کی رپورٹس کو بھی نہیں سمجھتا تھا۔ مثال کے طور پر اسے ایک عرصے تک یہ معلوم ہی نہ تھا کہ پد افند، آفند، اسلحہ پد افندی، طیارہ شکن کیا ہے، ٹینک شکن گولے اور ہتھیار کیسے ہوتے ہیں، اسے ہتھیاروں کے نام تک نہیں آتے تھے، ناموں اور ان کے کاموں میں غلط فہمی کا شکار رہتا تھا۔ ٹینک اور بختر بند، مارٹر گولے اور راکٹ لانچر یا توپ خانہ کیا ہے، ان چیزوں کو بالکل نہیں جانتا تھا، لہٰذا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ فوجی مسائل کے بارے میں وہ اسے کچھ بتاتے تھے، یہ کچھ اور ہی بولتا رہتا تھا، ایک ہی بات بار بار کہتا تھا، ہمارے پاس وسائل نہیں۔ جس قدر بنی صدر حزب جمہوری اسلامی اور سپاہ پاسداران سے دور ہو رہا تھا، اسی قدر وہ مجاہدین خلق اور اس کے قائدین مسعود رجوی سے قریب ہو رہا تھا۔ یہ وہ انداز تھا جس سے صدر کی کارکردگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔
جو کہ 5 مارچ 1981 میں بالکل واضح ہو گیا تھا۔ اس وقت اور باعثیوں کے ساتھ جنگ کے دوران بنی صدر نے محاذ جنگ کو چھوڑا اور تہران پہنچ گیا تاکہ اپنے مذہبی مخالفین پر سخت ترین سیاسی حملے کر سکے۔ میں آپ مجاہد عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قومی محاذ، جبہہ ملی اور تحریک آزادی کے روحانی باپ ڈاکٹر محمد مصدق کی یاد منانے کے موقع پر بنی صدر نے براہ راست حزب جمہوری اور سپاہ پر حملہ کیا۔ اسی بنا پر 5 مارچ کے دن کو انقلاب کی تاریخ میں یوم فتنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بسیج اور سپاہ انقلاب اسلامی کے لوگوں کو دیکھیں، وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں تو ان سے دور رہیں، تاکہ میں عوام سے کہوں کہ خود ان کا احتساب کریں۔ انہیں یہاں سے باہر نکال دو، انہیں یہاں سے باہر نکال دو، اور میری مراد سپاہ انقلاب کے لوگ ہیں۔ محمد حسین بہشتی، حزب جمہوری اسلامی کے سربراہ، چیف جسٹس کہ جنہوں نے آئین اور ولایت فقیہ کے شق لکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا، وہ جو عوامی اکثریت کی نگاہ میں امام خمینی کے بعد انقلاب کی دوسری شخصیت تھے، یہ سب کچھ کافی ہے تاکہ یہ مرد بنی صدر اور مجاہدین خلق کے نعروں اور تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ آقا خامنائی نے نماز جمعہ کے خطبے میں بہشتی کے خلاف کی گئی باتوں کا جواب دیا۔ وہ چہرے جن کے بارے میں امام نے اظہار اطمینان کیا ہے، جو امام کے اطمینان کا باعث ہیں، اور قوم ان سے دلبستگی ہے۔ آج امریکہ ان سے ڈرتا ہے، ان کی توہین کی گئی ہے۔ اس سے زیادہ بدتر، نقصان دہ اور مکروہ منافقت نہیں ہو سکتی۔ ایک دن میں امام کی زیارت کے لیے جانا چاہتی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ بنی صدر ان کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ میں انتظار کرتی رہی۔ جب وہ چلا گیا تو میں امام کے پاس گئی۔ میں نے کہا میں اندر جانا چاہتی تھی، لیکن بتایا گیا کہ بنی صدر آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ میں انتظار کر رہی تھی، اب وہ چلا گیا ہے تو میں آئی ہوں۔ امام پریشان تھے۔ کہا ہاں یہاں تھا، اور مجھے کہتا ہے کہ بہشتی بہت زیادہ آپ کے پاس آتا ہے، جبکہ مجھے وہ بہت برا سمجھتا ہے، میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ چیز باعث بنتی ہے کہ آپ مجھ سے بدبین ہو جائیں۔ میں نے کہا میں کسی چیز کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میرے پاس کسی کے بارے میں جھوٹ بولے، اور میں نے غصے کے ساتھ اسے کہا جو کچھ میں تمہارے متعلق جانتا ہوں وہ خود تمہاری باتوں کی بنا پر ہے۔ میں تمہاری گفتگو براہ راست خود سنتا ہوں۔ جب تم دوسری جگہوں پر تقریر کرتے ہو، تمہاری تقریر ریکارڈ کرنے کا کہتا ہوں۔ تمہارے بارے میں میری رائے خود تمہاری تقریروں سے بنی ہے۔ میں نے امام خمینی سے کہا اب بنی صدر کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ امام نے کہا تھوڑا صبر کریں، میں نہیں چاہتا پہلا صدر ہو، لوگ کہیں گے ان لوگوں نے انقلاب برپا کیا ہے اور یہ ان کا پہلا صدر ہے جس میں ملک چلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ امام نے کہا میں صبر کروں گا تاکہ اس کی صدارت کے 2 سال پورے ہو جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنی صدر نے اپنے بغض اور کینے کو بڑھایا۔ پھر امام نے کہا وقت آنے پر اسے یوں ہٹا دوں گا، اور انہوں نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ جب اس کام کی مصلحت تھی اپنے انجام کو پہنچا۔
تہران یونیورسٹی میں پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کرنے کے لیے امام نے ایک کمیٹی بنا دی، نیز اسے ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ پارلیمان جس میں اکثریت اسلامی انقلابی افراد کی ہے، ان کے اور بنی صدر کے مابین اختلافات کی جانچ پڑتال کرے، خاص طور سے بنی صدر کے انکار اور رجائی کے مجوزہ ناموں پر اس کی مخالفت کے باعث رجائی کابینہ کے بعض عہدوں کو خالی رکھنے کی وجوہات سامنے لانے کے لیے کہا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ یہ معاملہ آئینی اسمبلی کے سپرد کیا جائے، یعنی یہ بات پارلیمان سے متعلقہ ہے، جس نے وزارتوں کی پارلیمانی نگرانی پر اتفاق کیا ہے۔ بنی صدر اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس موقع پر امام خمینی نام لیے بغیر بنی صدر کے ساتھ اپنی پہلی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہم آئین و قانون کو تسلیم نہیں کرتے، تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ تم کون ہوتے ہو جو قانون کو نہ مانو؟ قانون تمہیں نہیں مانتا۔ لوگوں یا کسی کی جانب سے یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ ہم شورا نگہبان کو نہیں مانتے۔ نہیں ہو سکتا وہ اسے نہ مانے۔ سب لوگ اس بات کی پابندی کریں کہ آئین و قانون کو تسلیم کریں۔ بنی صدر نے بلا تاخیر پریس کانفرنس میں امام کو جواب دیا۔ اگر ارادہ ہے کہ یہ جمہوری نظام باقی رہے تو لوگوں کے پاس اس جمہوری نظام کے لیے وہ دوسرا رضاکار کون ہے جس پر عوام اس قدر اعتماد کا اظہار کرے، اور پھر اس وقت تک جو میں یہاں بیٹھا ہوں ہمیشہ اس کی حمایت کریں۔ عجیب بات ہے کہ ایسا شخص نااہل ہو جائے اور وہ دوسرا جو آپ کے پاس ہے اور آپ کے خیال میں اس منصب کو سنبھال سکتا ہے، عوامی اعتماد کو حاصل کر سکتا ہے، وہ اہلیت کا حامل ہو جائے۔ بالآخر وہ کون ہے؟ تحقیقاتی کمیٹی جسے روح اللہ نے تشکیل دیا تھا، اس نے اپنی تحقیق کے بعد، جس میں 3 مہینے لگے تھے، طرفین کے مابین موجود اختلافات اور مخالف خیالات پر تحقیق کے نتائج کی وضاحت کر دی۔ اس سلسلے میں 3 مہینے لگ گئے۔ کمیٹی نے دونوں اطراف کے اخبارات اور ان کی تقاریر کا بغور جائزہ لیا۔ اب تک وہ ریکارڈنگ موجود ہے، شاید 40 کیسٹیں تھیں۔ 3 مہینے بعد ہم امام خمینی کے پاس گئے اور واضح کیا کہ بنی صدر آئین شکنی اور قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ امام نے ہم سے کہا اس بات کو متعلقہ ادارے میں بیان کریں۔ بدقسمتی سے اسلامی جمہوریہ کے صدر نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ انہوں نے شیراز کے ایئرپورٹ ملازم کے سامنے اور پھر حالیہ 2 انٹرویو میں انہوں نے منطقی اور اصولی رویہ نہیں رکھا، حتیٰ آئین سے بھی انحراف کیا ہے۔ خاص طور پر وزارتوں سے متعلق پارلیمان کے فیصلوں پر دستخط نہ کرنے سے بھی انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے باعث متعلقہ وزارتوں میں سربراہان کا تقرر نہیں ہو سکا۔ امام خمینی نے ایک حکم کے ذریعے بنی صدر کو مسلح افواج کی سربراہی سے برخاست کر دیا۔ اگر آپ نے میری اس دن کی نصیحت پر کان دھرا ہوتا جو میں نے ہسپتال میں بیماری کی حالت میں آپ سے کی تھی تو آج ایسا نہ ہوتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے۔ اس دن میں نے ایک بات جو انسان کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کی جڑ ہے کی طرف متوجہ کیا تھا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا سے محبت ہر غلطی کا سر ہے۔ اگر اس جملے کو سنا ہوتا اور نفسانی خواہشات کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ بہرحال یہ گزر گیا اور تلخ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پارلیمان اس کے اختیار میں ہو، کابینہ اس کے اختیار میں ہو، عدالتیں اس کے ماتحت ہوں۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ غلط تھا۔ اسلامی اصولوں اور آئین کے مطابق جائز نہیں ہے کہ تمام قوتیں ایک ایسے شخص کے پاس ہوں جو اس قدر خطا کا مرتکب ہوتا ہے۔ تہران میں قومی اسمبلی کے سامنے عوامی مظاہرے شروع ہو گئے۔ مظاہرین نے بنی صدر کو عہدہ صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ بنی صدر کی اہلیت اور عہدے سے برخاست کرنے یا نہ کرنے کے موضوع پر پارلیمان کا اجلاس طلب کیا گیا۔
بھائیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی صدر اور اس کے ساتھیوں کے پاس ایسا کچھ کہنے کو نہیں ہے جو انہوں نے پہلے نہ کہا ہو۔ ہم ہیں کہ جن کے پاس ہزاروں باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں کہی گئیں۔ 100 مرتبہ میں نے لب کشائی کی، لیکن وہ باتیں ہرگز نہ نکالیں جن کی وجہ سے میرے سینے سے ہونٹوں تک خون ابل رہا تھا۔ ہم ہیں کہ اگر بات کریں تو کئی ایک پوشیدہ حقائق سے پردے اٹھیں گے۔ ہم نے امام کے احترام میں کچھ نہیں کہا۔ اب بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حد تک امام نے فرمایا ہے، ورنہ پھر بھی ہم خاموش رہتے۔ پارلیمان میں موجود اراکین کی تعداد 190 ہے۔ جناب بنی صدر کی نااہلیت کے حق میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد 177 ہے۔ انقلاب کی کامیابی کو 2 سال اور 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ ابھرتے ہوئے اسلامی نظام نے ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا نہیں سیکھا۔ محاذ جنگ سے باسیوں کی پیش قدمی اور سرحدی شہروں کے محاصروں کی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی افواج حملوں میں پے در پے شکست کھا رہی ہیں۔ داخلی طور پر خانہ جنگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس اسلامی نظام کی سرپرستی کرنے والے فقیہ 81 سال کے ہو گئے ہیں۔ ان کے شاگرد یکے بعد دیگرے شہید اور مجروح ہو رہے ہیں۔ متحری اور بہشتی کی شہادتیں رفسنجانی اور خامنائی کا مجروح ہونا امام کے زخموں کی تکلیف اور ان کے غموں کی شدت کو بڑھا رہا تھا۔ جنگی قدرت و مقاوم با مقاومت لڑتے رہو مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ۔ یہ سارے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ آپ اپنی اصل جنگ میں شکست کھا جائیں۔ جہاد کی طرف آگے بڑھو۔ فوجی لوگ نقشے تیار کریں۔ تمام متعلقہ افسران انتھک ذمہ داریوں کو سنبھال لیں۔ تمام مسلح افواج، سپاہ پاسداران، جنگی معاملات کے ذمہ داران اور تمام افراد ایک لمحہ بھی اس جنگ کو رکنے نہ دیں۔ اگر یہ کام ہو گیا تو دشمن اور ان تمام واقعات کا منہ توڑ جواب ہوگا۔ ہم آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔